بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ علم الکلام کے جو 7 ادوار ہیں، جس کا میں نے پچھلی نشست میں جو علم الکلام کے اصول اور علم الکلام کے مبادی کچھ بنیادی مباحث پر مبنی تھی، اس میں نے عرض کر دی تھی کہ اگلی نشست میں ہم علم الکلام کے ادوار پر بات کریں گے۔ علم الکلام کے ادوار کو مختلف نمبر دیے جا سکتے ہیں، مختلف دوروں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے میں نے اسے 7 ادوار میں تقسیم کیا۔ پہلا دور جو علم الکلام کا، جس کو بجا طور پر علم الکلام کا پہلا دور کہا جا سکتا ہے، وہ عہد صحابہ کرام ہے۔ حالانکہ عہد صحابہ کرام میں کوئی بہت زیادہ عقلی تعبیرات کا رواج نہیں تھا، طریقہ کار نہیں تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے جب خود بنفس نفیس تشریف فرما تھے، ہر سوال آپ منبع تھے، مصدر تھے۔ آپ کے ظاہری طور پہ پردہ فرما جانے کے بعد آپ ہی کی وہ تعلیمات آگے چلتی رہیں صحابہ کرام میں، مگر اس کے باوجود جب مختلف علاقوں میں صحابہ کرام گئے تو مختلف تفسیری مکاتب فکر وجود میں آئے۔ کوفہ میں الگ، مدینہ میں الگ، مکہ میں الگ، اور ان کی پھر تفسیری اور فقہی روایات بھی چلیں، جس میں تھوڑا بہت تنوع اور تعبیرات میں اختلاف آیا۔ اس دور کو ہم بجا طور پہ علم الکلام کا آغاز، دور اول بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جن کی تعبیرات جو عہد نبی میں انہوں نے مختلف عقائد اور مختلف نظریات سے متعلق کی، ان میں کچھ اختلاف، کچھ تنوع، کچھ ڈائیورسٹی ہمیں نظر آتی ہے۔ اختلاف کا لفظ نہ کہیں، ڈائیورسٹی نظر آتی ہے یا تنوع نظر آتا ہے۔ تو یہ دور چلتا چلتا عہد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عہد فاروقی تک ہم اس دور کو کہہ سکتے ہیں۔ یعنی یہ وہ دور تھا جو بالکل پیورٹی کا دور تھا، جس میں جو اختلاف رائے بھی تھا یا 2 یا 3 4 آراء بھی تھیں کسی ایک پوائنٹ آف ویو پر، تو وہ سب کا سب خیر پر مبنی تھا۔ دوسرا دور، علم الکلام کا دوسرا دور، یہ اس وقت شروع ہوا جب بدعات، حوادث اور فتنوں کا ظہور ہوا۔ یعنی جب سے فتنے ظہور میں آنا شروع ہوئے، اس وقت سے اس دور کا ہم آغاز کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم آسانی کے لیے سمجھنے کے لیے عہد عثمانی یا خلافت عثمانی کے دور وسط سے شروع کر سکتے ہیں۔ فتنوں کا دور جس میں خوارج کا ظہور ہے، پھر معتزلہ کا بالکل ابتدائی ہے، پھر روافظ کا ظہور ہے۔ یہ اعتقادی فرقے ہیں، یعنی یہ جو آج کا روافظ اور یہ مسالک ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ یہ وہ ہیں جو اسلام کے صدر اول میں اعتقادی نقطہ نظر مختلف پیدا ہوئے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک فتنوں کا دور تھا جس میں مختلف ایسے فتنے اور ایسے عقائد پیدا ہوئے جو اصل ٹریک سے ہٹے ہوئے تھے، بعض چیزیں اس میں نا۔ تو یہ خلافت عثمانی سے شروع ہوا، اور اس میں عرصہ زمانے میں کلامی مباحث کی پیدائش ہوئی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی صحیح جس کو علم الکلام کہا جا سکتا ہے، عہد صحابہ میں تو وہ محض تعبیرات تھیں جو مختلف تھیں۔ صحیح جس کو علم الکلام کہا جا سکتا ہے، وہ اس کی پیدائش اس عہد میں ہوئی، اور وہ مسائل جنم لے رہے تھے جن کی بنیاد پر آگے آ کے ان کے اصلاح کے لیے پورے علم اور پورے فنون مدون ہوئے۔ اللہ کا امر اور اللہ کی حکمت دیکھیے کہ ایک چیز جس کو ہم صریحاً شروع میں سمجھتے ہیں کہ وہ خیر پر مبنی نہیں ہے، جس کو میں نے بھی فتنہ کہا، لیکن اللہ کا امر دیکھیے، اللہ نے انہی فتنوں کو، جو وہ فتنے اٹھے تو پھر ان فتنوں کے مد مقابل وہ خیر کے علمبردار اٹھائے، اور دین کو اتنی وسعت بخشی کہ ایک سوال کے جواب میں ایک پورا علم اور فن مدون ہو گیا۔ تو اس دور کو ہم معتزلہ کا دور اول، دور ثانی، دور ثالث، بالکل ابتدائی جو عقلی تعبیر اور معتزلی تھے، جن کے ہاں عقلی تعبیر محض عقلی نہیں تھی، وہ تو درست ہے، اس کے تو ہر کوئی قائل ہے، لیکن وہ عقلی تعبیر کہ جس میں بعض نقلی حقائق کا اور نصوص کے حقائق کے انکار تک چلا جائے بندہ، اس کا دور شروع ہوا۔ اس کے بعد تیسرا دور آتا ہے۔ تیسرا دور علم الکلام کا اس وقت شروع ہوا جب معتزلہ، خوارج اور روافظ، جو اعتقادی گمراہ اعتقادی مسالک اور نقطہ نظر پیدا ہو چکے تھے، ان کی تردید کے لیے امت مسلمہ کی طرف سے ریاکشن پیدا ہوا، اور ایک طبقہ
اسی عقلی منہج اور عقلی طریق پر ان کے رد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کو ہم علم الکلام کا تیسرا دور کہہ سکتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی مسائی جمیلہ سے وہ انحراف جو اسلام کی اصل راہ صراط مستقیم سے کیا گیا تھا اس کا خوب تعقب کیا، اس کے صحیح و سکم پہلو واضح کیے، اور کہاں ڈنڈی ماری گئی، کہاں خرابی کی گئی، اس کو صحیح طور پر اس کی نشاندہی کی، اس کی اصلاح کی، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی عقلیات کی تشکیل کی۔ اس کو اسلامی عقلیات کا عہد تشکیل کا عہد اول قرار دیا جا سکتا ہے، اور اسلامی عقلیات کی تشکیل کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ اسلام عقل سلیم کا مخالف نہیں ہے، مگر محض عقل کی بنیاد پر نقل کی تردید بھی نہیں کرتا۔ یہ اصل حسن ہے علم الکلام کا، حوصلہ شک نہیں کرتا ہے بلکہ محض عقل کی۔ وہ چاہتا ہے عقل اور نقل ساتھ ساتھ چلیں، پیرالل چلیں، اور اسی امتزاج کا نام اہل سنہ بعد ازاں پھر پڑا۔ تو یہ جب رد میں فتنوں کے اعتقادی فتنوں کے رد میں جو نقطہ نظر فروغ پائے، ان کو ہم عام طور پہ 4 5 6 ہیں، لیکن جو بڑے نقطہ نظر سامنے آئے وہ 4 کہہ سکتے ہیں۔ ایک نقطہ نظر محدثین کا سامنے آیا کہ جنہوں نے مطلق اس کا انکار کر دیا، چونکہ وہ تعبیر عقلی تھی، انہوں نے عقلی تعبیر کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، محض نقل پر بات چلے گی، جو منصوص طریق پر چیزیں آ رہی ہیں ان کو مانا جائے گا۔ یہ ایک طریقے تھا جو محدثین کا کہا جا سکتا ہے۔ پھر ایک حنابلہ کا طریقہ سامنے آیا، لیکن جو 2 طریقے بہت جن کو اللہ نے شہرت بخشی، اور پھر آگے امت میں اعتقادی جو منہج آگے متعارف ہوا وہ انہی 2 کی بنیاد پر ہوا، وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ تھے۔ یہ 4 بنیادی طور پہ سامنے آئے، اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ یہ تیسرے دور کا اختتام تھا۔ اس کے بعد علم الکلام کا چوتھا دور سامنے آتا ہے۔ علم الکلام کا چوتھا دور اس وقت شروع ہوا جب علم الکلام میں یونانی، ایرانی، ہندی فلسفیانہ نظریات جو داخل ہو چکے تھے، پہلے ادوار میں داخل ہو چکے تھے، ان کی اصلاح، تنقید اور ان کے تصفیہ کا کام ہوا، ان کی صفائی ہو گئی۔ یعنی یہ وہ دور ہے۔ پہلے دور میں، تیسرے دور میں کیا تھا، جو معتزلہ کی طرف سے، روافض کی طرف سے اور خوارج کی طرف سے فکری گمراہیاں آئی تھیں، ان کے خلاف رد عمل آیا اور اس کو صاف کیا گیا۔ یہ جو چوتھا تھا، اس میں چوتھے دور میں یونان سے چونکہ فلسفہ پورا کا پورا عقلی طریق پر وہ منتقل ہو گیا، اور علامہ ابن رشد نے اور بہت سارے لوگ جو بہت غیر معمولی طور پہ متاثر تھے فلسفہ یونان سے، انہوں نے ارسطو کی کتابوں کا جب، ارسطو کی، افلاطون کی کتابوں کا جب، اور ان کی تحریروں اور ان کے افکار کا جب عربی میں ترجمہ کیا تو یہ ادھر متعارف ہو گیا سارا کچھ۔ تو یہ چیزیں بھی آ رہی تھیں، اور ان کی بنیاد پر بھی عقلیت اور ان کی بنیاد پر بھی غور و فکر کے نئے نئے انداز ہو رہے تھے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ اسلام کا وہ وسعت بھی تھی، چونکہ عرب سے نکل کے اب اسلام کئی عجمی ممالک میں پھیل چکا تھا۔ اب وہاں پر یہ ہندو، وہاں پر یہ یونانی اثرات، ایرانی اثرات، ہندی اثرات، یہ تمام تہذیبوں کے اثرات تھے، چونکہ اسلام ان تک پہنچ چکا تھا۔ اور جب وہ اسلام کے عقائد پر غور کرتے تھے تو ان کے پس سب کانشیس میں اور کانشیس میں وہ پہلے تصورات اور ان کی واقعات تھیں جو وہ اسلام سے پہلے رکھتے تھے۔ تو یہ ایک فطرت ہے کہ اس انسان کا جو ذہنی ساخت رہی ہوتی ہے، وہ جب کسی چیز پر غور کرتا ہے تو وہ اس حقیقت پر غور کرتے ہوئے اپنی اس ذہنی ساخت کو لازماً ملحوظ رکھتا ہے۔ بہت وقت لگتا ہے اس مشق سے، عقلی مشق سے گزر کے اس کو بالکل پیوریفائی کر کے ایک نئے انداز سے سمجھنے کے لیے۔ تو وہ چیزیں بھی داخل ہو گئیں، یونانی، ہندی اور ایرانی، یہ تینوں اثرات، چونکہ ہر ایک کا اپنا اپنا فلسفہ تھا ان تینوں کا، تینوں میں مذہب تھا، ایران میں بھی مذہب تھا، یونان میں بھی اور ہند میں بھی۔ تو ان تینوں کے جو مذہبی اثرات تھے، جب اسلام بطور مذہب پہنچا تو ظاہر ہے جب ایک ہی چیز میں کمپیریزن ہوتا ہے تو 2 3 4 5 انداز سامنے آ جاتی ہیں، تو پھر پیوریفیکیشن نہیں رہتی، اس میں پھر ڈائیورسٹی اور مختلف راہیں نکلنے کا امکان ہوتا ہے، اور وہی ہوا۔ تو اسلام کا علم الکلام کا جو چوتھا دور ہے، وہ اس دور میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں، جو ایرانی تہذیب سے، جو یونانی فکر و فلسفہ سے اور جو ہندی فکر و فلسفہ سے اسلام کے بنیادی عقائد پر جو گرد پڑی تھی، اس کی صفائی کا یہ دور ہے۔ اور اس دور میں جو نامور اور قد داور شخصیت ہیں وہ حضرت امام ماتریدی ہیں۔ ان کے کلامی فکر نے اسلامی دنیا پر راج کیا، اللہ نے بہت قبولیت بخشی۔ اشاعرہ بھی ہیں اس میں، امام ابوالحسن الشعرانی بھی ہیں، اور بھی لوگ ہیں، لیکن جو قبولیت
حضرت امام ماتریدی کو، ابو منصور ماتریدی کو حاصل آئے، میسر آئی، وہ کسی اور کو نہیں آئی۔ حتیٰ کہ کلامی اشاعرہ کے کلامی مکتب فکر کے جو امام تصور ہوتے تھے، امام غزالی رحمہ اللہ اور امام رازی صاحب تفسیر کبیر، اتنے بڑے بڑے لوگ، یہ بھی اشعری ہونے کے باوجود ماتریدی مکتب فکر کے تحت کلامی مباحث کا حل نکالنے لگے۔ یہ ایک وقت تھا، ایک دور چلتا رہا۔ مسلم عقلیات میں یہ دور بڑی اہمیت کا حامل ہے، جس میں مسلم اسلامی فکر کو دیگر تہذیب و تمدنوں اور ثقافتوں کا جائزہ لے کر اس کی صفائی کی گئی اور اصل اسلامی فکر کو نکھار کے سامنے رکھ دیا گیا۔ بہت کنٹریبیوشن ہے ان شخصیات کا۔ یہ چوتھا دور تھا۔ اس کے بعد پانچواں دور آتا ہے، اور پانچواں دور اس وقت شروع ہوا جب علم الکلام کے بعض جزوی مسائل کو بنیاد بنا کر پورے کے پورے علم الکلام کا انکار کیا گیا، اور علم الکلام کو حاصل کرنے والوں پر معاذ اللہ تکفیر تک کی گئی، اور علم الکلام کے رد پر کتابیں لکھی گئیں۔ اس کو دور زوال صحیح معنوں میں ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ جو فتنوں کی بنیاد پر ایک فن پیدا ہوا تھا، پھر وہ فن اپنے عروج پر گیا، پھر اس نے اپنی معنویت امت کو اور اسلام کو کنٹریبیوشن دی، پھر وہ اپنے جب عروج پر پہنچا تو عروج کے بعد پھر جو زوال ہوتا ہے وہ اس طرح میسر آیا کہ 2-3 ایسی شخصیات جو بڑی قاطعور تھی علمی حوالے سے، بہت اونچے درجے کی، وہ غیر ضروری متشدد شخصیات سامنے آ گئی، جن میں پیش نام علامہ ابن تیمیہ کا ہے۔ غیر ضروری شدت تھی، غیر ضروری روایت پر غیر ضروری شدت تھی، اور نقل کا بالکل انکار، تقریباً بالکل انکار تھا۔ حالانکہ ان کی بعض ابتدائی کتب میں ایسا نہیں ہے، لیکن جو بعد ازاں ہے، یعنی جو ان کی فکر آگے متداول ہوئی اور جو آگے پہنچی، اور جو ان کے معیدین ہیں ان کی آپ ساری کتابیں پڑھیں، ابتدائی کتب، تو یہ تاثر نہیں آتا، لیکن جو ان کی فکر آگے منتقل ہوئی، اس فکر سے جو تاثر آتا ہے وہ نہایت شدت پسندانہ تاثر ہے۔ اس نے، اور یہ ایک بات مسلمہ ہے کہ انہوں نے روایت کو اپنایا اور عقلیت کا انکار کیا، اور اتنا شدید انکار کیا کہ شاید وہ غیر ضروری انکار تھا، اور جو عقلیت کے ضروری پہلو تھے اس کا انکار ہو گیا۔ اس سے کیا ہوا کہ شدت آ گئی، ایک یہ چیز تھی، اور اس طرح اور کچھ لوگ، اور پھر یہ ہوا کہ اس میں دوسرا کام یہ ہوا، اس عہد پانچویں دور علم الکلام کے دوسرا کام یہ ہوا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ، جو کہ 2 مضبوط حصار سمجھے جاتے تھے اسلامی فکر و نظر کے دفاع میں، ان میں آپس میں اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف اس حد تک شدت اختیار کر گیا کہ یہ آپس میں بحثیں کرنے لگ گئے، ان کے آپس میں مباحث شروع ہو گئے، اور وہ اسلامی علم کلام جو عروج پر تھا وہ روبہ زوال ہونا شروع ہوا۔ اور دوسری طرف کیا تھا سامعین کرام، یہ بڑے افسوس کی بات، دوسری طرف یہ وہ وقت تھا جب مغرب میں افکار و نظریات کا فروغ تھا، بالکل ابتدا تھی نشاط ثانیہ کی مغرب میں۔ ایک طرف یہ مسلم عروج کے بعد زوال کی طرف، اور اپنی سختی اور غیر ضروری شدت کی وجہ سے، اور اپنے آپس کے اختلافات اور جزوی فروعی اختلافات، میں نے پہلے اس لیے ایک اصولی نقطہ پچھلے لیکچر میں سمجھایا تھا کہ کوئی اسلامی عقیدہ، اس کا انکار کفر ہے۔ اسلامی عقیدے کے سمجھانے کے لیے اپنائے گئے منہج اور اپنائے گئے دلیل اور اپنائے گئے طریقے کا انکار کفر نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اٹھا کے اس پورے کے پورے طریقے کو ہی کفر، مبنی بر کفر یا قریب کفر کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو دین کے اندر بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھمکاں ہے۔ اس سے کیا ہوا، معاملہ خراب ہو گیا۔ تو یہ بات پلے باندھنے کی ہے کہ عقیدہ توحید، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت پر، عقیدہ رسالت پر، لیکن عقیدہ رسالت سمجھاتا کوئی کس عقلی طریق سے ہے، عقیدہ آخرت سمجھاتا کوئی کس عقلی انداز سے ہے، اور عقیدہ توحید سمجھاتا کوئی کس عقلی استدلال سے ہے، اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر آپ کو دلیل سے اختلاف ہے، آپ کو منہج سے اختلاف ہے، لیکن آپ اس پورے طریق سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ یہ ہوا، ایک طرف مغرب عروج پا رہا تھا، فکر و نظر کا عروج، اور جس کا آج ہم نقطہ کمال دیکھ رہے ہیں، تو دوسری طرف مسلم اپنے ان اختلافات کی وجہ سے زوال کی طرف جا رہے تھے۔ یہ علم الکلام کا 5واں دور تھا۔ اس کے بعد علم الکلام کا 6واں دور شروع ہوتا ہے، اور 6واں دور علم الکلام جب اپنے روبہ زوال آ گیا، اور پھر جب چیز زوال پذیر ہوتی ہے تو پھر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی، پھر اس میں بہت ساری ایسی چیزیں در آئیں جو کہ نہیں آنی چاہیے تھی۔ ایک ایسا معجون بن گیا علم الکلام کہ جس کے اندر بہت سارے ہندو مت کے تصورات، سکھ مت کے تصورات، دیگر مذاہب کے تصورات، مسیحی الہیات، وہ سب کچھ اس کے اندر داخل ہو گیا۔ اب پھر کیا ہوا، جو 6واں دور ہے، 6واں دور پھر اس کی
یہ جو علم الکلام کی خرابی سے بات چلی تھی، جو پورے کے پورے عقیدے کو اور پورے کے پورے اسلامی تشخص کو جس نے تباہ کر دیا، نتیجتاً اس کی اصلاح کا باب ہے، اس کی اصلاح کا دور ہے، اس کو کہا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کا شان، اللہ کا امر اور اللہ کی شان دیکھیے، اور اس خطہ پر، یہ جو بر صغیر پاک و ہند ہے، اس پر اللہ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ عنایت دیکھیے۔ اور یہ یقیناً حضور اسلام کی اس بشارت کے مصداق ہے جو آپ فرماتے تھے مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، کہ پوری دنیا میں وہ تھا، تو مسئلہ تو اسلام کا تھا، اور اسلام عالمگیر پوری دنیا میں مذہب تھا، اور اسلام اٹھا عرب سے تھا بنیادی طور پر، لیکن اس پورے عالمگیر اس خطرے اور اس عالمگیر بگاڑ کی اصلاح کا آغاز اللہ رب العزت نے اس سرزمین پاک و ہند سے کروایا۔ اور اس میں جو مضبوط ترین بہت سے لوگ آئے، بہت سے ظاہر ہے سب کا تو احاطہ نہیں ہو سکتا مختصر نشست میں، اس میں جو مطلب نامور لوگ ہوئے، ان میں حضرت مجدد الافسانی ہوئے، جنہوں نے پھر اس مسلم الہیات کو پھر اس کی صفائی کا کام، اس کے تزکیہ کا کام کیا، حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد دوسرا نام جو حضرت مجدد الافسانی کا گرچہ بات ہے، مگر وہ اتنی زوراور شخصیت تھی کہ ان کا کام ان سے حضرت مجدد الافسانی سے بھی بڑھ گیا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو آپ نے ہر فن میں، عقلیات میں اتنی شاندار کتب، تصوف پر شاندار کتب، ہر فن میں آپ کی کتاب اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو گویا وہ چیزیں جو سب کچھ کو ایک ملغوبہ بنا کے مکسچر کر رہی تھی، حضرت شاہ ولی اللہ نے، حضرت مجدد الافسانی نے ابتداً ان چیزوں کو بالکل نکھار کے سامنے پیش کر دیا، اور ایسی بنیادیں رکھ دیں کہ آنے والوں کے لیے آسانیاں کر دیں۔ اس کے بعد اسی دور میں کچھ اور لوگ بھی آئے جنہوں نے عقلی طریق پر، عقلی تعبیر پر کام کیا، لیکن اس کے کام پر تنقید ہوئی، اس کے کام کو لوگوں نے قبول نہیں کیا۔ تو ایسا ہو جاتا ہے جب بھی کوئی اصلاح کا کام ہوتا ہے تو اس میں ہر بندہ اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کی کنٹریبیوشن اسی لیول کی ہو یا اس کو اتنا ہی قبولیت بھی میسر آئے۔ مثلا اس میں سر سید احمد خان کا نام آتا ہے، لیکن اس پر بڑی تنقید ہے ان کے کام پر۔ سید امیر علی کا نام آتا ہے، ان کو جدیدیت پسند مفکر کہتے ہیں، کچھ شبلی مولانا شبلی نعمانی کو بھی کہتے ہیں۔ خیر اس میں پھر یہ ایک سلسلہ چل نکلتا۔ تو اس دور کا جو اصلاح کا دور تھا، جس کا آغاز میں نے بتایا حضرت مجدد الافسانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے ہوا۔ اس دور کا اختتام ہو رہا ہے دو جلیل القدر شخصیات پر، ان میں سے ایک متنازع ہیں، لیکن متنازع ہونے کے باوجود جس کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ماننی چاہیے۔ اب دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، ایک بندہ میرے بارے میں کہتا رہے اور میں کہوں کہ میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، تو پھر اس پر خاموشی بہتر ہوتی ہے۔ دو شخصیات، ایک اس کو غلام احمد پرویز صاحب ہیں، جن کو بعد میں انکار حدیث پر ان پر طعن کیا گیا کہ وہ حدیث کے منکر ہیں، تو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کا جو عقلی طریق تھا اس سے لوگ متاثر ہوئے، اور ان کا دور اسی عہد میں تھا، یہ جو عہد جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عہد اصلاح۔ تو اس سے اتفاق بھی کیا لوگوں نے، اختلاف بھی کیا لوگوں نے، تو ان کے متبعین بھی ہیں، ان کے مخالفین بھی ہیں، ہمیں اس سے سروکار نہیں۔ لیکن اس دور میں جو جن کے فکر نے کچھ نہ کچھ، کسی نہ کسی طبقہ ہائے فکر کے لوگوں پر کچھ نہ کچھ اثرات ڈالے، ہم صرف اس کا بیان کر رہے ہیں۔ پھر اس میں جو جلیل القدر شخصیت، جس کا اس دور میں ابتدائی حصہ تھا، یعنی ابتدائی یہ جو چھٹا دور ہے، اس میں چھٹے دور میں ان کے فکر کے جو اثرات تھے علم کلام پر وہ بڑے ابتدائی تھے، اور ساتواں دور پورا ہی ان کا دور کہا جا سکتا ہے، وہ حضرت علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مرشد اقبال۔ اقبال کے اس عہد پر، عہد اقلیت پر بالکل ابتدائی اثرات ہیں، چونکہ اقبال کی ابتدا تھی، اور وہ اتنے مضبوط اثرات آگے جا کے ثابت ہوئے کہ اقبال کو اس دور کے علم الکلام کا امام کہا جا سکتا ہے بلا شک و شبہ، اور تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، دی ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، اس سے بڑی کیا کاوش ہو سکتی ہے علم الکلام کو دوبارہ سے کھڑا کرنے کی۔ یہ چھٹا دور تھا جس کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد ساتواں دور حضرت اقبال کی تشکیل جدید اور تشکیل فکر جدید جس کو کہہ سکتے ہیں ہم، اس کا دور ہے، یعنی مضبوط ترین اس دور میں جس شخص کی فکر علم الکلام، اسلامی علم الکلام کو کھڑا کرنے پر، اور نہ صرف اسلامی علم الکلام کو کھڑا کیا بلکہ اقبال میری رائے میں مجدد تھے، اقبال نے بہت سی ایسی جہتیں شامل کر دیں جو شاید اس سے پہلے علم الکلام میں نہیں تھیں۔
علم الکلام میں محض تصفیہ، تزکیہ اور افکار کی تطہیر تھی، جبکہ اقبال نے اس میں احیاء کو بھی داخل کر دیا، اقبال نے اس میں بیداری کو بھی داخل کر دیا، اقبال نے اس میں کئی روحانی اور صوفیانہ تصوف کے پہلو داخل کر دیے، یعنی ایک ایسا نیا مجموعہ بنا کے علم الکلام کو کھڑا کیا کہ اس کے اثرات امت مسلمہ آج تک محسوس کرتی ہے، اور امت کی حیات کے اندر اقبال کا بہت بڑا حصہ ہے۔ وہ حیات جو امت کو آج میسر ہے اس کے اندر اقبال کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اقبال کا کام کیا تھا؟ منہج بھی نیا تھا، یہ بھی سن لیجئے، اقبال کا منہج بھی عمومی نہیں تھا، پرانے والا نیا تھا۔ سب سے پہلے اقبال جس کو مغربی تہذیب و نظریات کی تردید کے لیے بطور تطبیق پیش کیا جا سکتا ہے، سب سے پہلے اقبال نے تردید نہیں کی، تطبیق کی۔ یہ اقبال کا حسن تھا۔ جہاں پر جدید فکر جدید اور اسلامی فکر میں تطبیق ہو سکتی تھی، بغیر وجہ کے مفت میں اس کی تردید نہیں کی، کیونکہ تردید مقصود نہیں تھی۔ یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے کہ محض تردید بھی مقصود نہیں ہے، کہ کسی اور طبقے سے آ رہی ہے، کسی اور مکتب سے آ رہی ہے، تو ہم چونکہ کہیں اور سے آ رہی ہے تو لہٰذا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اقبال کی جو فکر تھی وہ تطبیق، پھر دوسرے درجے میں تنقیح، پھر تیسرے درجے میں تنقید، پھر چوتھے درجے میں تردید پر مبنی تھی۔ یعنی سب سے پہلے تطبیق کے بعد تنقیح کے بعد اس کی تنقید، اور تنقید کے بعد اس کی تردید، اور تردید کے بعد اس بات کہ اصل پھر کیا ہے، یعنی اس میں سے نکھارتے اصل پر لے کر آ جاتے تھے۔ تو یہ اقبال کا دور تھا علم کلام میں، 7واں دور۔ اس کے بعد پھر اقبال کے بعد درمیان میں جو مذہبی بحثیں چلتی رہیں، وہ 2 مکاتب فکر بریلوی اور دیوبندی کے درمیان چلتی رہیں، اور وہ کوئی فکری نوعیت کی نہیں تھی، وہ اعتقادی نوعیت کی تھی۔ اگرچہ کہ وہ عقائد کی مختلف تعبیرات پر مبنی تھی، لیکن اس کو ہم کلامی بحثوں میں شامل نہیں کر سکتے۔ وہ ایک مخاصمت اور مخالفت اور تکفیریت پر مبنی بحثیں تھیں۔ پھر اسی عہد میں، اقبال کے اسی عہد میں ایک اور نام آتا ہے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، جنہوں نے قرآن مجید پر عقلی غور و فکر اور علم الکلام کی تشکیل جدید میں اہم کردار ادا کیا۔ اسی میں پھر ایک اور نام آتا ہے مولانا حمید الدین فراہی۔ تو عقلی غور و فکر میں، قرآن مجید پہ عقلی غور و فکر میں انہوں نے ایک نیا منہج بھی متعارف کروایا، جو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ تھا، کچھ نہ کچھ انہوں نے اس کے اندر متعارف کرایا۔ استدلال کا منہج تھوڑا بدل دیا کہ پہلے قرآن بالقرآن، پھر قرآن بالحدیث، پھر اس کے بعد جماع صحابہ۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے نظم قرآن سے ہدایت لی جائے گی، پھر نظم قرآن کے بعد محاورے عرب سے لی جائے گی، پھر اس کے بعد حدیث کا نمبر آئے گا۔ تو انہوں نے اس کو ایک اور انداز سے چیزوں کو ایڈریس کیا۔ یہ دور، آخری جو دور ہے، یہ آج پہ ختم ہو رہا ہے، اور پھر اس دور کے بعد اقبال کے میں نے ابتدائی اثرات بتا دیے، پھر اس میں درمیان میں یہ گیپ آیا، اور پھر اس کے بعد 70-80 کی دہائی میں، 70 کی اوائل، 80 کے پھر دہائی سے باقاعدہ طور پہ، جس کو اس دور کے علم الکلام کا صحیح طور پر امام اور اقبال کے افکار جو اقبال نے بنیاد رکھی تھی، اس کے صحیح احیاء کا، یعنی جس کو وارث کہا جا سکتا ہے، امین کہا جا سکتا ہے، اور اس نے نہ صرف آگے کنٹینیو کیا بلکہ اس نے اتنی وسعت دے دی کہ اس میں بھی پھر جو کمی اور جو اثری تقاضے ملوث رکھنے تھے وہ اور شامل کر دیے۔ وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری ہیں۔ انہوں نے ابتدائی، اگر آپ دیکھیں ان کی دو دہائیاں کام کی، تو وہ افکار و نظریات اور فکر کی پختگی پر ہیں، اعتقاد کی پختگی پر ہیں، یعنی اعتقاد اور عقل اور فکر کے تصفیے پر ہیں، اس کی صفائی پر ہیں، اور بعد میں پھر وہ نقل پر آ گئے، روایت پر آ گئے۔ تو آپ دیکھیں یہ دونوں تطبیق، یہ اصل چیز ہے کہ پہلے آپ عقلی دلیل بھی قائم کر دیں اور چیزوں کو صاف ستھرا کر دیں، اور اس کے بعد چونکہ جو اصل ہے، جو متن ہے، قرآن ہے، سنت ہے، جو روایت ہے، اس پر لے کر آ جائیں تاکہ امت ان دونوں چیزوں سے ہدایت لے۔ تو وہ 7واں دور جو آخری دور ہے علم الکلام کا، اس کی جو نمائندہ ترین شخصیت ہیں، اور پھر آپ کی فکر کو پوری دنیا میں قبولیت میسر آئی، عرب سے عجم تک، مشرق سے مغرب تک، تحریک منہاج القرآن کی صورت میں، اور حضور شیخ الاسلام کی اپنی کتب اور اپنی شخصیت کی پذیرائی کی صورت میں، اور اپنی فکر کی پذیرائی کی صورت میں اللہ نے اس فکر کو پھر قبولیت بخشی۔ مختصراً یہ میں نے عرض کیا علم الکلام کے 7 ادوار تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔